بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو ایک چیز بڑی کامن جو سب کو پیش آ رہی ہوتی ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا، اس وقت وضو کرنا، غسل فرض ہو گیا ہو تو غسل کرنا، یہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس چکر میں پھر اٹھتے نہیں ہیں کہ یار اب کون وضو کرے گا، کون غسل کرے گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اس چکر میں نماز بھی چلی جاتی ہے، بعض اوقات لوگ غسل نہیں کرتے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، نماز بھی چھوٹ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ ایک دو باتیں عرض کر دوں، سردی کا موسم ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وہ کیا عمل ہے کہ جب وضو کرنے کا جی نہ چاہ رہا ہو اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ یعنی سردی میں ظاہر ہے آدمی کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا، پانی بھی اگر خصوصاً ٹھنڈا ہے تو کسی کا جی نہیں چاہتا کہ یار اب ٹھنڈے پانی سے کیسے وضو کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور انسان کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ان رجلا من ثقیف، کہ ثقیف کے ایک آدمی کہتے ہیں سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فلم یرخص لنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اس بات کی اجازت چاہی اور رخصت چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کی اجازت دے دیں، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ وہ کیا تھی؟ یہ کہتے ہیں ہم نے کہا ان ارضنا باردۃ، کہ ہمارے علاقے میں سردی بہت ہوتی ہے، فسألناہ ان یرخص لنا فی الطہور، تو ہم نے یہ درخواست کی کہ پاکی کے معاملے میں، یعنی وضو اور غسل کے معاملے میں ہمیں کچھ رخصت دے دیں کہ بھئی وضو نہ بھی کرو تو چل جائے گا، تیمم کرو تو چل جائے گا۔ فلم یرخص لنا، تو آپ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سردی ہو رہی ہے تو بس تیمم کر لو، تو سردی میں اس طرح تیمم کرنا کہ تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے سردی میں کہ ایک تو آپ کے پاس گرم کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے اور آپ کی جسمانی کیفیت یا آپ کا مزاج یا صحت ایسی ہے کہ اگر آپ اس پانی سے وضو کریں گے تو آپ کو کوئی بیماری ہو جائے گی، آپ کا کوئی جسم کا عضو ناکارہ ہو سکتا ہے، آپ کو خدا نخواستہ اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے یا ایسی کوئی بیماری لگ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تو آپ ٹھنڈے پانی کو چھوڑ کے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر محض یہ کہ یار سردی لگ رہی ہے، اب کون اتنی سردی میں غسل کرے گا، اتنی سردی میں وضو کرے گا، تو بس تیمم کر لو، ایسی حالت میں یعنی ایسی سچویشن اگر نہیں بنی تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا اس میں بعض لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ویسے بھی یہ سوال لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی وضو کرنے کے بعد چہرہ اور ہاتھ پہنچنا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو بھائی بالکل صحیح ہے، جائز عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو پوچھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی تولیہ کوئی چیز پیش کی تو آپ نے اس کو منع کر دیا اور آپ ہاتھ یوں جھٹک رہے تھے، تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ سکھانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، نہیں پوچھنا چاہتے تو نہ، دونوں کی آپ کو اجازت ہے۔ تو سردی میں بعض لوگوں کی طرف سے شاید بعض اوقات یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جسم سکھانے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شریعت نے سردی کے اندر ایک رخصت بھی دی ہے۔ وہ رخصت کیا ہے؟ وہ پاؤں دھونے کے حوالے سے، کہ جو خفین ہے کہ آپ موزوں پر مسا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا لیدر کے ہوتے ہیں یا اس طرح کے موزے ہوں جس کے اندر پیدل 2-3 میل 4 میل چلا جائے وہ پھٹے نہیں، اس طرح کی شرائط پر پورے اترنے والے جو موزے ہیں وہ پہن کر آپ اگر مقیم ہیں تو 24 گھنٹے آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات اس پر مسا کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دیا ہے کہ سردی میں اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی سردی کے موسم کو حدیث میں غنیمت قرار دیا گیا کہ جو سردی کا موسم ہے مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم بہار کیوں ہے؟ اس لیے کہ راتیں لمبی ہیں تو تہجد کا بہت آسانی سے موقع مل جاتا ہے، طویل راتیں،
عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، صبح کی نماز دیر سے ہوتی ہے، 8 9 10 گھنٹے کا موقع مل جاتا ہے، تو تہجد آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ دن اس کے بہت چھوٹے ہیں، روزہ بہت آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے روزے قضا ہو جاتے ہیں ان کے لیے روزوں کی قضا کرنے کا بہترین موسم ہے سردی کا موسم۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے وہ روزہ رکھ لے، قضا نہیں ہوئے تو جو سنت روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، اس کے رکھنے کا اہتمام کر لے۔ تو جو سلف صالحین گزرے ہیں، ہمارے بزرگ اولیاء اللہ، ہمارے اکابر، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ سردی کے موسم کے لیے خوش ہوتے تھے۔ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ بھئی تہجد بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنائیں، نہیں ہے کہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے یا اس طرح نماز کے معاملے میں سستی کر کے، فجر کی نماز میں، وضو غسل کے معاملے میں سستی کر کے کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔